معاشرے کی اقلیت نہیں، کم لوگ نہیں بلکہ اکثر لوگ ضعف الاعتقادی میں مبتلا ہیں۔ کسی پر جادو ہے، کسی پر آسیب، کسی پر اثر، کسی کے کاروبار کو بندش کیے ہوئے ہے۔ عجیب معاملہ، یہ ضعف الاعتقادی کہاں سے آ گئی؟ کون ہے جو کسی کا کاروبار بند کر سکتا ہے؟ اور کون ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جادو ہوتا نہیں ہے، جادو ہوتا ہے، آسیب ہوتا ہے، لیکن آج ہے کہاں وہ عامل جو جادو کرنے والے، جو آسیب کرنے والے؟ آج تو یہ صرف ہاتھ کی صفائی ہے، ہاتھ کی صفائی، لوگوں کو دھوکہ دینا، یہاں چیز چھپا لی اور یہاں سے نکال دی، یہاں چھپائی اور یہاں سے نکال دی، یہ سب ہاتھ کی صفائی ہے۔ اور ضعف الاعتقادی معاشرے میں اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا اعتقاد رب کی ذات سے بھی اڑ چکا ہے۔ کہاں بندش کرا دی گئی ہے، کاروبار ٹھپ ہے، رزق میں تنگی ہے۔ وہ جس کے رزق کو رب کھول دے، ہے کوئی طاقت جو اس کو بند کر دے؟ اور جس کے رزق کو رب بند کر دے، بندش جو اس پہ رب لگا دے، تو پھر کون ہے جو اس کے رزق کی راستوں کو کھول سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ رب بھی کسی کے رزق کے راستے بند کر دیتا ہے، تو اور کون ہے وہ بدبخت جس کے رزق کے راستوں کو رب بند کر دیتا ہے؟ تو قرآن میں رب کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، وہ شخص جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے میری عبادت سے منہ موڑا، ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو بتا، نمازیں چھوڑ کر رزق تنگ کیا اللہ نے، اور یہ نمازیں چھوڑ کر رزق کھلواتا ہے جا کر کے کسی عامل، کسی جادوگر کے پاس۔ تو جس کی روزی کو رب بند کر دے، دنیا کا کوئی جادوگر، کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی مولوی ہے جو اس کی رزق کی راہوں کو فراخ کر دے اور کشادہ کر دے؟ اس لیے جہاں سے تو نے اس رزق کے راستوں کو تنگ کیا ہے، نمازیں چھوڑ کر، مسجدوں سے منہ موڑ کر، اسی رب کی دہلیز پہ آ۔ رب کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن پھر اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، تو بندہ کہے گا مالک مجھ کو کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں اکھیارا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میری نظروں میں بینائی تھی، آج مجھے اندھا کیسے کر دیا گیا ہے؟ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو رب فرمائے گا ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، نبیوں نے، رسولوں نے پیغام تجھ تک پہنچایا، دین کے عالموں نے تجھ کو باتیں دین کی بتائیں، لیکن ہر ایک کی بات تو نے سنی انسنی کر کے کسی پر کوئی اعتبار نہیں کیا، ان باتوں کو عمل میں لانے کی تو نے کوشش ہی نہیں کی۔ اتتک آیاتنا فنسیتہا، اور تو نے ان سب کو بھلا دیا۔ اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، تو جس طرح دنیا میں تو نے ہماری نشانیوں کو بھلایا، ہماری باتوں کو بھلا دیا، آج ہم نے بھی تجھ کو یوں ہی بھلا دیا۔ تو پھر بتا، جس کو رب قیامت میں بھلا دے، جس کی عدالت میں نہ کوئی سفارشی، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی رشوت خور ہو سکتا ہے، جب وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، جس کو رب رسول بھلا دے، تو پھر ہے کوئی جو اس کی بگڑی بنا سکتا ہے؟ تو کہیں کسی پیر، کسی مولوی، کسی ملا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نے رزق کی راہوں کو تنگ کیا، نمازیں چھوڑ کر اسی رب کی دہلیز پر آ جا۔ ہمیشہ پنج وقتہ اس کی رحمتیں بڑھ بڑھ کے تیرا استقبال کرتی ہیں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، وہ راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہرب منزل ہی نہیں۔ تو رزق کی راہیں اگر تنگ ہوئی ہیں تو نمازوں کو چھوڑ کر کے، اگر ان کو کشادہ کرنا ہے تو پھر اپنی نظروں میں حیا پیدا کر، خیالات میں پاکیزگی لا، نمازوں کی پابندی کر، رب تبارک و تعالیٰ تیرے رزق کی راہوں کو کشادہ کر دے گا۔